تشیع کا جتنا نقصان امامت و ولایت کے سلسلے کا جتنا نقصان انہوں نے کیا ہے اتنا بنو امیہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ بنو امیہ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا غالیوں نے پہنچایا ہے پیروکاروں کی، لیکن اس سلسلے کے اندر گمراہی پیدا نہیں کر سکے۔ یہ کام غالیوں نے کیا ہے، سب سے بڑھ کر کیا ہے۔ یہ طبقہ سب سے زیادہ خطرناک طبقہ ثابت ہوا پوری تاریخ میں تشیع کے لیے۔ اتنے کوئی ظالم ستمگر لوگ نہیں خطرناک ثابت ہوئے، نقصان دہ، جتنے یہ ثابت ہوئے ہیں۔ چونکہ ان کا ہتھیار ایسا ہے جو مومنین کے اوپر جلدی اثر چل جاتا ہے۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ حد سے زیادہ بڑھا کے بھی تعریف کرے، نعوذ باللہ تعریف میں اللہ کے درجے پر بھی فائز کر دے، یہ برا کام نہیں کر رہا، یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کا عشق ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے عام آدمی اس کو توجیہ کر لیتا ہے۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے شدت کے ساتھ غالیوں کے ساتھ مبارزہ کیا ہے۔ ہر امام نے نہ صرف بیان دیا ہے، نہ صرف تبصرے کیے ہیں، نہ صرف پریس ریلیز یا کوئی حدیث بیان کر دی ہے، بلکہ عملاً اقدام کیا ہے اور اپنے شاگردوں کو عملی اقدام کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو جا کر رسوا کرو لوگوں میں، ان کا فساد بتاؤ جا کر لوگوں کو۔ جیسے امام ہادی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے نا کہ یہ ممتوراں ہیں، یہ اس نجس کتیا کی طرح ہیں، ان کی اپنی مجلسوں میں مت آنے دو۔ امام رضا علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ اپنے شیعوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ واقفیوں کے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ مباحثہ کرو، مجادلہ کرو، مناظرہ کرو، لیکن غالیوں کے بارے میں کہا کہ نہ ان کے قریب جاؤ، نہ ان کو قریب آنے دو۔ امام رضا علیہ السلام کے دو الگ موقف تھے۔ یہ دونوں شیعہ منحرف گروہ تھے، واقفی بھی جو امام رضا کو امام ہی نہیں مانتے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور غالی جو ایسے غالی بھی تھے جو خود امام رضا علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ مانتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، یہ ان کی ایک سیاسی چال تھی، اصل میں مانتے نہیں تھے، یہ مفاد پرست لوگ تھے، یہ مالی سود کے لیے ضعیف اعتقاد رکھنے والے لوگوں کو گمراہ کر کے ان سے پیسے لینے کے لیے یا اپنے کچھ اور دھندے کرنے کے لیے یہ حرکتیں کرتے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ واقعاً دل سے معتقد تھے ائمہ کی الوہیت کے۔ اکثر ایسے تھے جو ائمہ کو دل سے نہیں مانتے تھے، نہ امام مانتے تھے نعوذ باللہ، اور نہ ہی اللہ بھی نہیں مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ اللہ ہیں۔ کیوں کہتے تھے؟ چونکہ ان کو اللہ ثابت کر کے خود رسول بننا ہے، انہوں نے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دے کر خود ان کا سفیر بننا ہے، نمائندہ بننا ہے، پیغمبر بننا ہے، اور ظاہر اللہ تک تو رسائی نہیں ہے لوگوں کی، رسول تک ہے، لہٰذا رسول بن کے لوگوں کو ورگلانے، اور اکثر یہ دھندا کرتے تھے، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ ابھی بھی موجودہ بھی اسی طرح سے انجام دے رہے ہیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اکثر ایک مبارزہ کا حصہ ان منحرف گروہوں کے مقابلے میں قیام تھا اور اقدام تھا، اور اپنے شیعوں کو ان کی طرف متوجہ کیا کہ یہ فتنہ ہے، ان کو اپنے قریب مت آنے دو اور ان کے قریب مت جاؤ تم۔ بعض اپنے شاگردوں کو، علماء کو کہتے تھے کہ واقفیوں کو جا کے سمجھاؤ، یا واقفیوں کے پراپیگنڈے سے جو متاثر ہو چکے ہیں ان کے ذہنوں میں جا کر وضاحت کرو، ان کے مغالطے لوگوں کے دلوں سے دور کرو۔ لیکن غالیوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کی غلط فہمیاں دور کرو جا کر، چونکہ یہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں تھے، یہ فساد میں، انحراف میں، اور جیسا میں نے اشارہ کیا کہ ان میں سے ایک دو ایسے تھے جو باقاعدہ نشئی تھے اور ان کے نشے کے اڈے تھے، اور وہ غلو کا مرکز بھی ساتھ چلا رہے تھے، مرکز غلو بھی بنایا ہوا تھا لوگوں کو جمع کر کے۔ اب لوگ کیوں غالی بنتے تھے؟ چونکہ انہیں شراب ملتی تھی، وہاں سے مفت نشہ ملتا تھا۔ اب نشئی کو گھر سے تو پیسے نہیں ملتے نشے کے لیے، اس کو تو کہیں نہ کہیں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، چوری کر لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، گھر کا سامان بیچ دیتا ہے، اپنے بچیوں کے یا اولاد کے جوتے کپڑے بیچ دیتا ہے، زیورات بیچ دیتا ہے۔ آج بھی نشئی یہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت بھی نشے کے لیے ان کو ضرورت ہوتی کہ کسی اڈے پر، کسی دربار پر، نشے کے دربار پر ان کا آنا جانا ہو،
اور یہ غالی سرپرستی کرتے تھے ان اڈوں کی، اور نشے کے ذریعے سے ہتھیار بنا کر لوگوں کو نعرے لگواتے تھے وہ غلو کے اور نعوذ باللہ ائمہ کی الوہیت کے۔ یہ تمام ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک اہم باب ہے جو پیش نہیں ہوتا، بیان نہیں ہوتا، چھپا ہوا باب ہے کہ ائمہ ہدیٰ نے کس قدر مبارزہ کیا، مقابلہ کیا غلو کا، اس فتنے کا جو تشیع اگر بدنام ہے تو ان کی وجہ سے بدنام ہے۔ یہ غالی یعنی ملحد، غالی یعنی مشرک، غالی یعنی غیر مسلم، شیعہ تو دور کی بات ہے مسلم نہیں ہے، چونکہ جب کسی غیر اللہ کو اللہ کا درجہ دیتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے وہیں خارج ہو جاتا ہے، لیکن یہ کر کے بھی ان کو پروٹوکول مسلمان والا ملتا ہے۔ ان کے لنگر کھاتے ہیں جا کر، مومنین چلے جاتے ہیں مولا کی مجلس ہے، مشرک ملحد لنگر پکا رہا ہے، آپ کافر ہندو کا نہیں کھاتے ہو، غالی کا کھا لیتے ہو۔ ہندو اور غالی میں کیا فرق ہے؟ ہندو اور ملحد میں کیا فرق ہے؟ اس کے ہاتھ کا نہیں کھاتے ہو، اس کے ہاتھ کا کھاتے ہو۔